ایمان، جنگ اور رحمان۔ ابتدا ایک بہادر رحمہ اللہ ارطغرل بے کی قابیلے کا وہ سردار تھا جس نے صرف جنگ نہیں لادی بلکہ اپنی قوم کو راستہ دیکھا۔ اس کا دور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، منگول حملے، بازنطینی سجیشین اور بھوک کا خطرہ، مگر ارطغرل کا یقین مظلوم تھا۔ واہ کہتا، اگر نیات صاف ہو اللہ کو رستہ زر نکل دیتا ہے۔ ہجرت کا فیصلہ۔ منگول کے ظلم اور مسلسل جنگوں نے کی قابیلے کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی زمین چھوڑ دیں۔ ہجرت کا سفر بہت بڑا تھا اور 3 بچوں کو سنبھلتی رہی۔ مرد تلواروں کے ساتھ پہرا دیتے رہتے ہیں، بزرگ دعاؤں میں مشغل رہے۔ ارطغرل ہر مشکل میں قابیل کے آگے کھڑا رہا۔ جنگ اور بہادری۔ ارطغرل بینی بازنطینی اور دشمن کے خلاف کے جنگیں لارین۔ اس کی تلوار صرف طاقت کی نشانی نہیں بلکہ انصاف کا ذریعہ تھی۔ وہ بے گناہ پر تلوار نہیں اٹھاتا اور جو ظلم کرتا اس کے لیے مشکل تھا۔ تبا الپس اور وفاداری۔ ارطغرل کے ساتھ اس کے وفادار الپس تھا۔ ترگت الپ، بامسی بیرک، ڈوگ نلپ۔ یہ صرف سپاہی نہیں بلکہ بھائی تھے، ہر جنگ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار۔ شیخ ایڈبلی کی رہنمائی۔ ارطغرل کا دور صرف تلوار کا نہیں تھا بلکہ علم اور روحانیت کا بھی تھا۔ شیخ ایڈبلی جیسے بزرگ اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ ارطغرل کو سکھایا، حکمرانی دل جیتنے سے ہوتی ہے، صرف قلعہ جیتنے سے نہیں۔ عدالت اور رحم۔ جہاں ارطغرل فتح کرتا وہاں انصاف قائم ہوتا، مظلوم محفوظ ہوتے، مذاقوں کی آزادی ہوتی۔ ایسی وجہ سے لاگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بارت کی تیاری۔ ارطغرل بے نے اپنے بیٹوں کو صرف جنگ کا ہنر نہیں سکھایا بلکہ صابر، عدالت، ایمان۔ خاص طور پر عثمان غازی کو اسے اکثر سمجھاتا، بیٹا نمکین تلوار سے نہیں، انصاف سے چلتی ہے۔ دور کا عصر۔ ارطغرل کا دور وہ بنیاد تھا جس پر بعد میں عثمانی سلطنت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ارطغرل نہ ہوتا تو شادی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ انجام نہیں، وراثت۔ ارطغرل بے کا دور ختم ہوا مگر اس کی سوچ زندہ رہی۔ اس نے صرف زمین نہیں جیتی، دلوں پر حکمرانی کی۔